اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ و باللہ اعوذ باللہ و قدرتی من شر ما فیہا۔ السلام علیکم۔ مایوس نہیں ہوتے، اگر پہلی دعا قبول نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، اس بار پھر سے کرو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ضرور سنے گا اور اللہ ہی تو ہے جو سننے والا ہے۔ یوں مایوس نہیں ہوا کرتے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعا، اللہ سے فریاد۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ دعا کی رفتار کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ یہ دل سے زبان تک آنے سے پہلے رب تک پہنچ جاتی ہے۔ دعا ہر وقت مانگنی چاہیے، شفا ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماری ہی نہیں، حد سے بڑھتی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض اور حسد سے، اپنے دل کو درد آلود کر دینے والی سوچوں سے، اور ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ اور وہی تو ہے میرا اللہ جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دے دی، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، اور ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گیا تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب کو بخش دے۔ جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو پھر صبر کرنے پر اللہ تعالی ہماری مدد بھی جس کا ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا ان وسیلوں سے کرتا ہے۔ بس توکل رکھو اللہ پر اور مشکل وقت میں صبر کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس خواہش کو تم اللہ کی راہ کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اس سے نا امیدی ہونا کیسا جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کیا کرے، اللہ کو بتایا کرے کہ ہم بالکل بے بس اور کمزور ہیں۔ جو درد آپ کو اندر تنگ کر رہا ہے، اس درد کو فقط اللہ کے سامنے آنسو میں بہایا کرے۔ جو الجھنیں ہیں وہ سب اللہ کے سامنے رکھا کرے۔ اے میرے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں ہدایت اور تقوی اور پاک دامنی اور مخلوق کی نامحتاجی۔ تو اللہ غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ ساری دنیا اگر تمہیں مل کر مایوسی کی طرف دھکیلے اور تم اللہ پر کامل یقین رکھو تو وہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بنا دے گا۔ مومن کا عجیب معاملہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، یہ اس لیے کہ خیر ہے، اور اگر مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔